رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات، مفکر موجودات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج ماہ سفر المظفر کے مہینہ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے اولیاء کرام اور اللہ جل وعلا کا ان پر احسان۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو منتخب فرماتا رہے گا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی وہ بالاتفاق ان کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔
اور ہر دور میں جو ولی ہوئے وہ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ان سے فیض پا کر اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ دنیا پر گزرنے والا کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے شریعت مصطفیٰ یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا ہو یا شریعت مطہرہ پر عمل نہ کیا ہو۔ اولیاء کرام کی زندگی وہ شریعت کا رستہ ہے، اولیاء کرام کی صبح و شام وہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے تابع گزرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی کا ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر گزرتا ہے۔ تو بالخصوص جب ہم قرآن کریم برہان رشید میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے اولیاء کا ذکر ملتا ہے جن میں اللہ جل جلالہ نے قوم بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر جا بجا فرمایا ہے، اور ساتھ ان کی کرامات کا ذکر بھی خالق کائنات نے فرمایا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار۔ جب ہم قرآن کریم برہان رشید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے احکامات کو نازل کیا، ان احکامات کو نازل کرتے ہوئے ان کی ابتدا سے پہلے خالق کائنات نے الا کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ الا کا جو صیغہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا، کسی کو متنبہ کرنا، کسی کو تنبیہ کرنا، کسی کو سمجھانا۔ الا چاہیے تو یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے جب قرآن کریم برہان رشید میں نماز کا ذکر کیا تو خالق کائنات نماز کی ابتدا سے پہلے لفظ الا کو استعمال کرتا، لیکن پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تو وہاں پر مطلقاً یہی حکم فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم رکھو۔ پھر یہ نہیں کہ یہ حکم ایک بار اللہ نے دیا ہو، 700 مرتبہ سے زیادہ بار خالق کائنات نے اپنی نماز کا تذکرہ کیا، لیکن اسے الا کے ساتھ تعبیر نہیں کیا۔ پھر متصل نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، حالانکہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے قرآن اور احادیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن اور اس کے کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ الا کے ساتھ شروع نہیں کیا۔ پھر خالق کائنات نے زکوٰۃ کا ذکر کیا تو رب نے فرمایا، وَآتُوا الزَّکاۃَ، لوگو زکوٰۃ ادا کرو جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ۔ تو زکوٰۃ کا حکم بھی نماز کے متصل ساتھ کیا، 20 بار اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو کسی مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ الا سے نماز اور زکوٰۃ کو تعبیر نہیں کیا۔ تو اگلا مرحلہ
روزے کا ہے، تو رب ذوالجلال نے جب رمضان کا ذکر کیا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گیا جیسے تم سے پہلی قوموں پہ روزے فرض تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت عطا کرتے ہوئے یہاں پر بھی لفظ الا استعمال نہیں کیا۔ تو پھر جب ہم حج کا ذکر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے لوگو جب تم صاحب مال ہو جاؤ تو پھر حج کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جگہ بھی لفظ الا کا استعمال نہیں کیا۔ تو کل شریعت خالق کائنات نے مسلمانوں کو جو دی، کسی جگہ بھی لفظ الا پہلے کہہ کر تو بعد میں اس کے احکام اللہ جل وعلا نے نازل نہیں فرمائے۔ تو لیکن جب اپنے اولیاء، اپنے محبوبوں کا تذکرہ کیا، اپنے پیار کرنے والوں کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ الا کے ساتھ ان کا آغاز کیا۔ یہ جو لفظ الا ہے، دنیا کے اعتبار سے اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ اکثر جگہ پر دیکھیں گے کہ جہاں پر سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے بجلی کے ٹاورز، ان کے اوپر وابڈا والوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ٹاور کے اوپر جو وائریں گزر رہی ہیں ان میں اتنے وولٹج، ہائی وولٹج ان میں کرنٹ، الیکٹرکسٹی ہے، تو لہٰذا یہ اس کی حد ہے۔ تو اس حد سے تم نے اوپر نہیں جانا، ورنہ کیا ہوگا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تو آپ جب لیبارٹریز کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہوگا خبردار۔ تو خبردار کا دنیا کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو علم نہیں، جنہیں پتہ نہیں، جو جانتے نہیں، تو انجان بندے کے لیے وہاں پر لکھ دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا ورنہ جان سے جاؤ گے۔ تو اللہ جل وعلا نے اپنے اولیاء کا جب ذکر اور تذکرہ کیا تو لفظ الا کے ساتھ اس کی ابتدا کی کہ لوگوں، نماز میں کمی کجی رہ جائے تو پھر بھی بچا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں کمی کجی رہ جائے تو پھر بھی بچا ہو سکتا ہے، حج میں کمی کجی رہ جائے تو رب اس کو پورا کرنے والا ہے، اگر روزوں میں کمی کجی رہ جائے تو ساری ڈیٹیل اللہ پاک نے یہ محبوب کے ذریعے سے عطا کی۔ تو جب اولیاء کا تذکرہ کیا تو فرمایا الا، خبردار، ان کو نماز کی طرح نہ سمجھ لینا، انہیں زکوٰۃ پر نہ قیاس کر لینا، ان کو اپنے حج پر زکوٰۃ، روزے پر نہ قیاس کر لینا۔ ان کی تو گنجائش ہے، نماز اگر انسان سے بامر مجبوری چھوٹ جائے تو پھر وہ اس کی قضا ہے، روزہ اگر بامر مجبوری رہ جائے تو اس کی قضا ہے، اگر زکوٰۃ بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود نہیں دے سکا اس کے اوپر پھر وہ دوبارہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ بے ایمان نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ الا کی حکمت سمجھائی۔ نماز کا ذکر کرتے ہوئے انسانوں کو یہ نہیں کہ غور کرو، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ غور کرو۔ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیبوں کا، اپنے محبوبوں کا، اپنے پیارے بندوں کا جب ذکر کرنا چاہا تو پہلے کہا الا، خبردار، اگر تیری توجہ کسی اور طرف ہے
تو ساری توجہ میری طرف کر کے میری بات کو سن. اگر تیرا دھیان کسی اور کام میں مصروف ہے، اس کام کو بالائے طاق رکھ کر میری طرف کان کو لگا کہ جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ بہت بڑی عظیم ہستیاں ہیں. الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور میں جو میرے ولی ہیں نہ تو وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اگر خبردار کی خلاف ورزی کرو گے تو جان سے جاؤ گے، اگر میرے اولیاء کی طرف سے خلاف ورزی کرو گے تو ایمان سے جاؤ گے. تو جان سے چلے جانا یہ نقصان چھوٹا ہے، مگر حضرت انسان کا ایمان چلا جائے تو یہ کروڑوں جانیں دے کر بھی اس کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ جل وعلا نے اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جمیع انسانیت کو متنبہ کیا کہ غور سے سن، جن کا ذکر میں قرآن پاک میں تمہارے سامنے کرنے لگا ہوں. حالانکہ نماز کے اندر کتنے ایسے معاملات ہیں اللہ جل وعلا نے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا. پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری شریعت اللہ نے فرض فرمائی. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوبوں کا تذکرہ کیا، اپنے اولیاء کا ذکر کیا، ان کی ہر ادا کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. تو پھر قربان جائیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے کمی کجی چھوڑی ہی نہیں کہ ان آیات کا مطلب حضور نے سمجھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام بخاری اور مسلم نے ذکر فرمایا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو آواز دیتا ہے. رب جبریل امین کو بلاتا ہے، یا جبریل ان اللہ یحب فلانا. اے جبریل امین، میں فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے میں پیار شروع کیا ہے، اس سے مجھے پیار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے جبریل امین کے سامنے. تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا اللہ میرے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ پیار تو تجھے ہوا اپنے اس بندے سے، تو یا اللہ جو میرے لائق ہے کہ اب میں کیا کروں؟ یا اللہ یہ تو مجھے بتا کہ میرے ذمہ اب کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَحْبِبْهُ، تیرے ذمہ یہ ہے جبریل جیسے میں پیار کرتا ہوں ویسے تو بھی پیار کر. اللہ تعالیٰ کے حکم دو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں حکم نافذ کر دی. فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں، آگے رب نے حکم دیا اے جبریل اسے تو بھی پیار کر. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِبُّهُ جبریل، تو جبریل امین بھی پھر اس سے پیار شروع کر دیتے. حالانکہ یہ گفتگو کہاں ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور مکالمہ ہے رب ذوالجلال اور جبریل امین کے درمیان. قربان جائیں سرکار دو عالم کی سماعت پر کہ زمین کے جس چپے میں بھی کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے، ہمارے نبی پاک اپنے کانوں سے اس گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں. آپ کا کرم کتنا ہے کہ صرف گفتگو کو سن کر اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بھی سنایا ہے. فرمایا رب جب محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر رب ان سے یہ کہتا ہے جبریل تو بھی میرے فلاں بندے سے پیار کر. فینادی جبریل فی اہل السماء، جتنے آسمان والے ہیں جبریل امین اب میرا کام تھا تجھے بتانا، تیرا کام ہے سارے آسمان کے فرشتوں کو بتا دینا، کیونکہ تم سارے آسمان کے فرشتوں کے سردار ہو.
تو سارے فرشتوں کو جا کر یہ پیغام دو کہ جن سے میں پیار کرتا ہوں اے آسمان والے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو جبریل امین آ کے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ کو پیار ہو گیا ہے۔ یعنی ایک ہے نا کہ رب سے بندے پیار کریں، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا اولیاء کرام وہ ہیں کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، رب اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے۔ تو جب اللہ جل وعلا پیار کرتا ہے تو پھر فاحبہ، سارے آسمان والے بھی پھر اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یدع لہ القبول فی الارض، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا پر جب آسمان کا ذکر کیا تو سارے آسمان والوں سے کہا فی اہل السماء، جبریل امین آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہ رہے کہ جو میرے فلاں بندے سے پیار نہ کرتا ہو، اعلان کر دو ہر فرشتہ میرے فلاں بندے سے محبت کرے۔ یہ رب حکم دے رہا ہے۔ لیکن جب زمین کی باری آئی تو زمین والوں کے متعلق اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ ساری زمین والوں سے کہہ دو کہ وہ میرے فلاں ولی سے پیار کریں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یدع لہ القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ دلوں کو چنتا ہے، ان خاص دلوں میں پھر رب اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یعنی اب کتنی دنیا کلمہ گو ہے، دعویٰ ان کا مسلمان ہونے کا ہے، تو مگر وہ اولیاء کرام کے مزارات کو شرک کے اڈے سمجھتے ہیں، ان کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی سمجھ آ گئی کہ اللہ جل وعلا نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی نہیں، اگر محبت ڈالی ہوتی تو پھر وہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے بغض نہ رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص دلوں کو چنا اور ان دلوں میں اپنے اولیاء کی محبت کو ڈال دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جتنا اولیاء کرام کے خلاف، ان کے مزارات کے خلاف جتنا پیسہ صرف کیا گیا، جتنی قوت آزمائی گئی، اگر یہ دنیا داروں کے لحاظ سے ہوتا تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا۔ تو جب ہم ان احادیثوں کو پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، سینہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یہ تحریک فرش سے چلی ہوئی نہیں ہے، اولیاء کی تحریک عرش سے چلی ہوئی ہے۔ یہ رب کا حکم ہے، کسی بندے کا نہیں کہ فلاں بندے سے پیار کرو۔ یہ تو رب جس بندے کے دل کو چاہتا ہے کہ وہ میری تجلیات کا محور و مرکز بن جائے، تو اللہ جل وعلا اسے اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ دنیا کے اعتبار سے صرف ایک ہی مسلک جماعت اہل سنت جس میں اولیاء کرام ہیں، تو جتنی مخالف قوتیں، کفر بھی، پھر اپنے بھی، بیگانے بھی، جنہوں نے اولیاء کرام کی محبت پر ڈاکے ڈالے، اگر یہ کسی دنیا کے اعتبار سے ہوتی تو کب کی یہ تحریکیں ختم ہو چکی ہوتی، لیکن یہ تحریکیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عطا سے چل رہی ہیں۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے کتاب الفتن کے اندر، جیسے اللہ جل وعلا نے فرمایا الا خبردار، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے بھی اظہار فرمایا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ قال من عاد لی ولیا، جو بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، اگر دلوں میں بغض اولیاء نہ ہوتا تو رب ذوالجلال
ان الفاظ کو بیان ہی نہ کرتا. اور یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے بیان کریں اور وہ ساری حدیث اللہ کی طرف سے ہو، جو اللہ کا بیان ہو اور زبان نبی پاک علیہ السلام کی ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں رسول پاک سے، اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب روایت کریں اللہ جل وعلا سے، یعنی میرا رب یہ فرماتا ہے، تو پھر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا، کہ جو میرے اولیاء سے بغض رکھے گا، جن کے دل میرے اولیاء کی محبت سے خالی ہوں گے. فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقد آذنتہ بالحرب، نبی پاک فرماتے ہیں میرا رب ایسے لوگوں کے لیے حالت جنگ میں ہے. یعنی میرا رب کا اعلان ہے کہ میں ان سے جنگ کا ارادہ کر چکا ہوں. تو جب ہم نماز کے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی بات ملی نہیں کہ رب بے نمازی کو کہے کہ میرا تجھ سے اعلان جنگ ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے سے کہے کہ میرا تجھ سے اعلان جنگ ہے، حج نہ کرنے والے سے میرے رب کہے کہ میرا تجھ سے اعلان جنگ ہے. لیکن جب اولیاء کی باری آئی، ان کی محبت سے جن دلوں کو خالی پایا، یا جن کے دلوں میں اولیاء کی محبت نہیں نفرت ہے، تو میرے رب نے فرمایا میں تم سے اعلان جنگ کر رہا ہوں. تو اگر اسی حدیث کو لے کر اولیاء سے بغض رکھنے والے اسے سمجھ لیں، اسے پڑھ لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا سے سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں. کس قدر وہ بندہ